نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا۔ 4088 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 آدمیوں کو کسی کام کے لیے بھیجا جنہیں قرہ کہا جاتا تھا۔ خاندان بنو سلیم کے دو قبیلے رعل اور ذکوان ایک کنویں کے پاس ان کے سامنے آئے جسے بئر معونہ کہا جاتا تھا۔ صحابہ نے ان لوگوں سے کہا، اللہ کی قسم ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، بلکہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حاجت بر کے لیے یہاں سے برآری کے لیے یہاں سے گزر رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے ایک نہ سنی بلکہ ان حضرات کو قتل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ بھر صبح کی نماز میں ان کفار کے خلاف بد دعا فرمائی۔ یہ دعائے قنوت کی ابتدا ہے، اس سے پہلے ہم قنوت نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری۔ عبدالعزیز نے کہا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے دعائے قنوت کے متعلق پوچھا کہ وہ رکوع کے بعد ہے یا قرات سے فراغت کے بعد؟ انہوں نے فرمایا رکوع کے بعد نہیں بلکہ قرات سے فراغت کے وقت ہے۔ 4089 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد 1 مہینہ قنوت پڑھی۔ آپ عرب کے قبائل کے خلاف بد دعا کرتے تھے۔ 4090 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا کہ قبیلہ رعل، ذکوان، عصیہ اور بنو لحیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن کے خلاف مدد مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 انصار بھیج کر ان کی مدد فرمائی۔ اس زمانے میں ہم انہیں قرا کہا جاتا تھا۔ وہ دن کے وقت لکڑیاں چن کر لاتے اور رات کو شب خیزی سے گزارتے۔ جب یہ حضرات بئر معونہ تک پہنچے تو انہوں نے ان قرا کو قتل کر دیا اور ان سے عہد شکنی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حادثے کی اطلاع ملی تو آپ نے مہینہ بھر قنوت نازلہ پڑھی۔ آپ ریل، ذکوان، عصیہ اور بنو لحیان قبائل عرب پر صبح کی نماز میں بد دعا فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے متعلق ہم قرآن مجید میں یہ آیات پڑھا کرتے تھے جنہیں بعد میں منسوخ کر دیا۔ ہماری طرف سے ہماری قوم کو یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم اپنے رب کے پاس پہنچ گئے ہیں، وہ ہم سے راضی ہوا اور اس نے ہمیں بھی راضی کر دیا۔ قتادہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں 1 مہینہ قنوت پڑھی۔ آپ قبائل عرب ریل، ذکوان، عصیہ اور بنی لحیان پر بد دعا کرتے تھے۔ 4091 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماموں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو بھی 70 سواروں کے ساتھ بھیجا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ مشرکین کے سردار عامر بن طفیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 صورتیں رکھی۔ اس نے آپ سے کہا کہ دیہاتی آبادی پر آپ کی اور شہری آبادی پر میری حکومت ہوگی، یا میں آپ کا جانشین ہوں گا اور پھر 2000 غطفانی لشکر سے آپ پر حملہ کروں گا۔ چنانچہ وہ فلاں کے گھر میں مرض طاعون میں مبتلا ہوا، کہنے لگا فلاں قبیلے کی عورت کے گھر میں جوان اونٹ کی طرح مجھے بھی غدود نکل آیا ہے، میرا گھوڑا لاؤ۔ چنانچہ وہ اپنے گھوڑے کی پشت پر ہی مر گیا۔ بہرحال ام سلیم کے بھائی حرام بن ملحان اور ایک اور صحابی جو لنگڑے تھے اور تیسرے صحابی جن کا تعلق بنو فلاں سے تھا۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا تم میرے قریب رہو، میں ان کے پاس پہلے جاتا ہوں، اگر انہوں نے مجھے امن دے دیا تو تم لوگ قریب ہی ہو، اور اگر مجھے انہوں نے قتل کر دیا تو آپ حضرات اپنے ساتھیوں کے پاس پیچھے چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت حرام نے ان سے کہا کیا تم مجھے امن دیتے ہو تاکہ میں تمہیں اللہ کے رسول کا پیغام سناؤں؟ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں پیغام پہنچانے لگے تو قبیلے والوں نے ایک شخص کو اشارہ کیا، اس نے پیچھے سے آ کر ان پر نیزے سے وار کیا، وہ نیزہ ان کے آر پار ہو گیا۔
حضرت حرام نے کہا اللہ اکبر، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ دوسرے شخص کو بھی پکڑ لیا گیا، الغرض لنگڑے شخص کے علاوہ سب صحابہ کو قتل کر دیا گیا۔ وہ لنگڑا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا تھا۔ ان شہداء کی شان میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی جو بعد میں منسوخ ہو گئیں۔ ہم اپنے رب سے جا ملے، وہ ہم سے خوش ہوا، اس نے ہمیں خوش کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین پر 30 دن تک بد دعا فرمائی، یعنی رعل، زکوان اور بنو لحیان پر قنوت کی، اور اسیہ کے لیے بھی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی۔ بنو اسیہ